الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے جو ایمانی صفات کے منافی ہیں، مخالف ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسئلہ واضح ہو گیا، جہاں مشرکین غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرتے ہوں، وہاں ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا، اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، وہاں عید بھی نہیں ہوتی، وہاں کوئی وثن بت بھی نہیں، اس لیے اپنی نذر پوری کر لو، کیونکہ جس نذر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ نذر پوری کر سکتا ہے، لیکن ہاں جس نذر میں ایسی چیزیں پائی جائیں وہاں پر جائز نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین کی اطاعت یا نافرمانی زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی وثن یعنی بت ہے، یا وہاں پر ایسی غیر کوئی جو عید وغیرہ کیا کرتے ہوں، اس مقام پر اللہ کے نام سے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ پھر کوئی مشکل مسئلہ سمجھانے کے لیے کوئی مسئلہ ہو ایسا آئے تو اس کو اچھی طرح واضح کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی بات پوچھے تو وضاحت کے ساتھ بیان کر دینی چاہیے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ سوال کیا گیا تھا، کیا میں وہاں پر اونٹ ذبح کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے ان سے سوالات کیے اور تفصیل کے ساتھ بتایا کہ سائل سے حسب ضرورت وضاحتیں جو وہ طلب بھی کر سکتا ہے اور بیان بھی کر سکتا ہے۔ منت اور نذر کے لیے کوئی خاص مقام کو مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فلاں مقام پر میں یہ منت پوری کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور وہاں کوئی شرک وغیرہ نہ ہو رہا ہو۔ جس مقام پر کوئی بت ہو، صنم ہو، وہاں نذر پوری کرنا یا دوسری کوئی عبادت بجا لانا منع ہے، اگرچہ وہاں پر ختم کر دیا گیا ہو۔ پھر یہاں کے جہاں مشرکین کا کوئی میلہ ہوتا ہو، تہوار ہوتا ہو، منایا جاتا ہو، وہاں کوئی نذر پوری کی جا سکتی ہو تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے مشرکین کے بت یا تہوار والی جگہ کی نظر مانی ہو تو نذر پوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نافرمانی کی نذر جائز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ مشرکین کی تہواروں میں شریک ہو کر ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، اور جو نذر اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر مشتمل ہو حقیقت میں وہ بھی باطل ہے۔ پھر وہ کام جو انسان کی ملکیت میں، اختیار میں نہ ہو، آدمی نہیں کر سکتا، اس کی نذر نہیں ماننی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمانی صفات کے خلاف ہیں۔
آج یہ اور ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں، غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک ہے۔ نظریں تو اللہ کی ماننی چاہیے، اور نظر ایک عبادت ہے۔ آئیے وہ دلائل آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ ایک نظر ہوتا ہے اللہ کے لیے، ایک نظر لغیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے۔ تو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نظر ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے ہو۔ سورہ دہر ہے، جسے سورہ الانسان بھی کہا گیا ہے، اور یہ سورہ ایسی سورہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور سورہ الدہر، سورہ الانسان جو 29ویں پارے میں ہے، یہ دونوں صورتیں آپ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، استمرار کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ ہو سکے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت کا ثواب ملے گا۔ ارشاد ربانی ہے نظر کے تعلق سے کہ یوفون بالنظر، ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ ایمان والوں کو جنت میں کیا مقام ملے گا، جنت میں ان کو کیا نعمتیں ملنے والی ہیں۔ بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ جنتی شراب کا پیالہ ان کو دیا جائے گا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جنت کا بیان بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، احادیث کے اندر بھی ہے۔ پھر جنت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے، ایمانی صفات والوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی انسان نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے سنا نہیں ہے، اور نہ تو اس کے دل پر کوئی اس کا خطرہ یعنی تصور گزرا ہے، یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو وہ کون؟ یوفون بالنذر، یہ صفت اللہ نے اہل جنت کی بیان کی ہے، یوفون بالنذر، کہ یہ لوگ نذر پوری کرتے ہیں، اپنی نذروں کو پوری کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر ہے سورہ آل عمران کے اندر، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یہ سورہ البقرہ کے اندر ہے۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اور جو تم نذر پیش کرتے ہو اللہ کے نام کا، غیر اللہ کے نام کا، ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یہاں تو یہ کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو بھی نذر مانو اللہ جانتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت میں صحیح نظر اللہ کے لیے مانتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، میں روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، نظر مان لی اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اس نظر کو پوری کرے۔ اور جس نے نظر مان لی ہے اللہ کی معصیت کے لیے، جس میں اللہ کی معصیت ہو، غیر اللہ کے لیے نظر مان لی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کو وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے میں سب سے پہلے اس آیت کی شرح بیان کر دوں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کی صفت والوں کی کہ یوفون بالنذر، وہ اپنی نذر کو پوری کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے نذر پوری کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ عبادت مشروع اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ چونکہ یہ عبادت ہے نذر، اس لیے اسے غیر اللہ کے لیے بجا لانا یہ شرک اکبر ہے، اصغر بھی نہیں ہے۔ نذر عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور نذر غیر اللہ کے لیے اکبر، شرک اکبر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی نذر مانے اسے چاہیے کہ وہ اس اطاعت کو پورا کرے، نذر پوری کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو، انتقال کرنے والے نے کوئی نذر مانی تھی اور نذر شرعی اللہ کے لیے، لیکن اپنی زندگی میں نذر پوری نہیں کر سکا، تو اس کے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد چاہیے کہ اس کے جو وارث ہیں اس کی نذر کو پوری کر دیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے والوں پر کچھ روزے تھے، روزے نہیں پورے کر سکے، بیمار تھے یا کچھ بھی، تو جتنے روزے مرنے والے کے چھوٹ چکے ہیں، بعد میں ان کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھ لیں۔ تو جو آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے نذر مانتا ہے اسے پوری کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس میں جائز نذر پوری کرنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، کیونکہ جو عمل شرعاً واجب وہ عبادت ہے، نذر عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور جو عمل عبادت بن جائے، اور جو عمل عبادت کے بجا لانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ نذر پوری کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ایک نذر ہے۔ اگر نذر ہی نہ مانی ہو تو پوری کیسی کرے، پوری نہیں کر سکتا، لہذا نذر کو پورا کرنا اس کے لیے واجب ہوا۔ انسان نے
اس عبادت کو خود اپنے لیے لازم کر لیا ہے، یعنی اس پر واجب نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ایک نذر مان لی، اب یہ نذر ایک عبادت بن گئی، اب اس عبادت کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نظر مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اسے چاہیے کہ اس کام کو نہ کرے، کیونکہ انسان کا اپنے آپ پر اللہ کی نافرمانی کو لازم کر لینا، اس نے لازم کر لیا نافرمانی کو، اللہ کی طرف سے وارث شدہ نافرمانی کی ممانعت کے خلاف ہے، یعنی ایسی نذر مان لی گئی جس میں اللہ کی معصیت ہو تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، ہاں اس پر قسم کا کفارہ ہے جو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن بیان بھی کر دیتا ہوں، اسے چاہیے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اگر طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین کے لیے نذر ماننا ایک عبادت، اور غیر اللہ کے لیے نذر ماننا بھی عبادت جو حرام ہے۔ اللہ کے لیے نذر ماننے والی عبادت جائز ہے اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا بھی عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے وہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔